السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غوث پاک کا تعارف پڑھیں گے۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک بہت بڑے ولی اللہ بلکہ اولیاء کے بھی سردار تھے۔ آپ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی و غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد محترم کی طرف سے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ کی طرف سے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12ویں نواسے ہیں۔ جیسا کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف بیان کیا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم اس معاملے میں بھی 11ویں 12ویں کی نسبت ہے۔ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مرشد، میرے پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر غوث السمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پیر و مرشد، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شریف کے معاملے میں بھی 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس دن پیدا ہوئے اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ بنے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ شرح کلام رضا، یعنی اے غوث پاک آپ کے سر مبارک کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ کے پاؤں کے تلوے جو زمین پر لگتے ہیں، آپ کے تلووں کی یہ شان ہے کہ اولیاء کرام آپ کے مبارک تلووں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب میرے مرشد کریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کی آواز سے نہیں پیدا کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کو غوث کیوں کہتے ہیں؟ اے عاشقان غوث اعظم، لفظ غوث کے معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے غریبوں، بے کسوں اور ضرورت مندوں کے مددگار ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خاندان غوث پاک، اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جیلان شریف کے بڑے بزرگان دین میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے
دنیاوی خواہشات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ شرعی اور دینی معاملات میں خوب محنت و مشقت کرنے میں اپنے زمانے میں بے مثال تھے، نیکی کی دعوت دیتے اور گناہوں سے بچانے میں مشہور تھے، اور اس معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کیا کرتے۔ شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ ایک دلچسپ واقعہ سنتے ہیں۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت احتیاط کے ساتھ سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ ڈالا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے سارا ماجرا کہہ دیا تو خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ حضرت سید موسیٰ یعنی غوث پاک کے والد محترم دربار میں تشریف لائے۔ خلیفہ اس وقت غصے میں بھرا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے للکار کر کہا، آپ کون ہوتے ہیں میرے ملازمین کی محنت ضائع کرنے والے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حساب لینے والا ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ وقت نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کہنے پر خلیفہ پر ایک دم رکت طاری ہوئی۔ دو گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر نرمی کے ساتھ عرض کیا، یا سیدی، کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑ ڈالنے میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، عالی جاں، میری طرف سے بھی محتسب مقرر ہیں۔ والد غوث پاک نے متوکلانہ انداز میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے جب میں مقرر ہوں تو پھر مجھے مخلوق کی طرف سے مقرر ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضور غوث پاک کے نانا جان۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو کرتی تھیں۔ نانا جان کی کرامت۔ حضرت عبداللہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض جاننے والے ایک قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف جا رہے تھے۔ جب صحرا میں پہنچے تو ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں شیخ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا تو نانا غوث پاک نے اچانک وہاں تشریف لائے اور سبحان قدوس ربنا اللہ پڑھا تو ڈاکو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور کچھ جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ پھپھو جان کی کرامت۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی پھپھی جان کی کنیت ام محمد اور نام مبارک عائشہ بنت عبداللہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نیک اور با کرامت خاتون تھیں۔ لوگ اپنی مشکلات میں دعائیں کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط پڑ گیا، یعنی اناج میں کمی ہوگی، تو لوگوں نے نماز استسقاء یعنی بارش کی دعا مانگنے کے لیے پڑھی جانے والی نماز پڑھی، لیکن بارش نہ ہوئی تو پیر مرشد غوث پاک کی پھپھی جان حضرت سیدہ عائشہ بنت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے اور آپ سے بارش کی دعا کی۔ تو حضور غوث پاک کی پھپھی جان اپنے گھر کے سین کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے جھاڑو دے دیا ہے، اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ یعنی پانی کا نل کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں واپس آئے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ آپ کی اولاد مبارک۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی مبارک اولاد کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت پر
خصوصی توجہ فرمائیں۔ اسی وجہ سے ان میں سے اکثر آسمان علم و فضل پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض صاحبزادے، ان کے نام یہ ہیں: سید عبدالوہاب، سید عبدالرزاق، سید عبدالعزیز، سید محمد یحییٰ، سید محمد عبداللہ، سید عبدالجبار، سید محمد موسیٰ، سید محمد عیسیٰ، سید محمد ابراہیم، سید محمد رحمۃ اللہ علیہم۔ برادر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام سید ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ حضور غوث پاک سے عمر میں چھوٹے تھے اور علم و تقویٰ سے کافی حصہ ملا تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کا خاندان نیکیوں کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کے نانا جان، دادا جان، والد محترم، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ سلطنت کی قیمت جو کے برابر بھی نہیں۔ غوث پاک کی خدمت میں ایک بادشاہ نے خط بھیجا کہ ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ تو حضور غوث پاک نے اس کے جواب میں کچھ اشعار لکھے کہ اگر میرے دل میں ملک کے سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو شاہ سنجر کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا بخت سیاہ ہو جائے، یعنی میری قسمت بھی کالی پڑ جائے۔ اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب کی سلطنت حاصل ہے، شب داری و یاد حق کی، تو سلطنت نیم روز کی قیمت میرے نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ سیدی مرشدی غوث پاک سے کسی نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ تو ارشاد فرمایا، میری عمر 10 سال کی تھی، میں اپنے گھر سے مدرسے میں پڑھنے جاتا تو فرشتوں کو دیکھتا جو لڑکوں سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔